اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے میں سے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی انہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے بیت اللہ پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد الحرم کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور رمضان کی آخر عشرہ کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کی اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض امور کو انجام دے دیتے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر ایسا سال اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشگی فرماتا تھا۔ نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کی گھر میں قیام کر کے تقریبی باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کے حرص کرنا ہے، اور معتکفین کی مثال ایسی بیان فرمائی گئی ہے گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پرواہ نہیں آنے مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسی میں اللہ کے رضا و مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کی فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کے وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو انکشاف ہو گیا تھا کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں
کثرت کی جائے تاکہ امت کو اعمال خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ آپ نے اس سے پہلی سال رمضان میں سفر ہو جانے کے بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کرنے کے لیے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا اور اہم عمل تھا۔ بہت سی احادیث میں علماء نقل کی جاتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی پہلی عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسری عشرہ میں بھی۔ پھر خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکل کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے انہی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرہ کا بھی اعتکاف کرے۔ مجھے رات دکھلائی دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامات یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس آخر عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک پر کچڑ کے آثار صبح دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول متوقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ متعاقب گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کا بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شراکت وغیرہ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی بائی کی کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شان اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اڑا فرما دیتے ہیں جن کے مسافت آسمان اور زمین کے مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچے۔ شکریہ۔